کیونکہ آپ نے کون سا ٹائم اللہ کے لیے نکالا؟ جو بچہ کھچا، جب سارے کام ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، تب وہ ٹائم میں اللہ کو دے دوں گی۔ اگر وہ کہیں آ ہی گیا تو اول تو وہ آنے کا ہے نہیں، کیونکہ جب بھی میرے پاس فراغت ہوگی یا تو میں سو جاؤں گی، یا میں ڈرامہ دیکھ لوں گی، یا میں کوئی میگزین پڑھ لوں گی، یا میں فون پہ 2-4 گھنٹے بات کر لوں گی۔ تو یہ میرے فراغت کے لمحے تو اس میں چلے جاتے ہیں، فراغت کہاں سے آئے گی؟ اور اگر کسی کو ہم فارغ ہوتے دیکھ ہی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو سیکنڈ جاب کر لیتی ہوں۔ فارغ تو آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہی نہیں، فراغت کیسے ملے گی آپ کو زندگی میں؟ تو ہم فارغ اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہتے، ویسے ہم فارغ ہیں۔ ہاں کوئی دعوت بھیج دے، ہمیں دعوت نامہ آ جائے کہ آج ہمارے گھر آ جاؤ پارٹی ہے، تو پھر دیکھنا ہمیں کتنی فراغت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کے بہانے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کے ایکسکیوزز جانتا ہے، اور جانتا ہے کہ کون کتنا فارغ ہے اور کون کتنا اپنے آپ کو مصروف دکھا رہا ہے۔ فراغت ہے لیکن مصروف ہی، کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھائیں کہ ہم بہت بزی ہیں۔ یہ آپ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ تو جو بچا کچا وقت ہے وہ اللہ کے لیے نہ نکالو، بلکہ اپنے گولڈن پیریڈ آف یور لائف وہ اللہ کو دو، اپنی جوانی اللہ کو دو، اپنا وہ وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالو جو کہ آپ کا اپنی، ٹھیک ہے آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ اپنی ضروریات میں سے آپ وقت نکالیں۔ ایک انسان جو پڑھتا ہے، جو نیکی کے کام کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے کیسے ٹائم نکالتا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، وہ کیسے پھر اپنے گھر کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے؟ نہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کے بھی گھر چل رہے ہیں، ان کے بھی کام کاروبار چل رہے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، مگر وہ کس طرح وقت نکالتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اگر مجھے کلاس میں جانا ہے تو میں کیا کروں گی، فوراً گھر سمیٹا، جلدی جلدی ناشتہ بنایا، جلدی جلدی گھر کے کام دوسرے کیے، اس لیے مجھے کلاس لینی ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے یہ سیکھنا ہے، کیونکہ اس کی پرائرٹی لسٹ میں وہ سب سے اوپر تھا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ ضروریات ہیں جو میں نے نپٹا کے اللہ کے لیے فارغ ہونا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ تعالیٰ نے تو کیا فرمایا، جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی مشقت میں پڑھو، یہ فرمایا۔ یہ نہیں کہ جب فارغ ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد آرام کرو، اس کے بعد لیٹ جاؤ، اس کے بعد گپ شپ کرو، یہ فرمایا تب عبادت کرو۔ ہم فارغ ہونا ہی نہیں چاہتے اور اللہ کے لیے فارغ نہیں ہونا چاہتے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے کاموں کو بکھیر دیتا ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ واقعی دیکھیں تو ہمارے کام بکھرے میں ہیں، اس لیے کہ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت سارے کام کر جاتے ہیں، اور میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو 100 سال بھی جیتے ہیں تو ساری زندگی بکھری پڑی ہے، ان کے سے دنیا کے جھمیلے نہیں سنبھلتے، وہ کہتے ہیں دنیا کے اتنے جھمیلے کیا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو بکھیر دیا، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کو بکھیر دیا۔ اب پورا دن بھی گزر جاتا ہے، تمہارے کام ہی نہیں ختم ہوتے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کیا تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ وہی کام جو دوسری عورت 6 گھنٹے میں کرتی ہے، یہ عورت 3 گھنٹے میں کر لیتی ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاموں کو سمیٹ دیا۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو جاتا ہے اس کے کاموں میں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی خاطر اپنے آپ کو لگانا چاہے اور اللہ اس کے وقت میں برکت نہ دے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے علماء جو گزرے، جنہوں نے بڑا بڑا کام کیا، بہت آج کے وقت میں بھی جو کام کر رہے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں ان کی کوئی فیملیز نہیں ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں ان کے کوئی بچے نہیں ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں وہ کبھی جاب نہیں کرتے؟ آپ کیا سوچتے ہیں وہ دنیا سے نکل کے جنگلوں میں جا کے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، وہ بھی آپ کی طرح کے ہی انسان ہے، مگر ان کے وقت میں کیسے برکت ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر فارغ کیا، انہوں نے یہ عزم کیا کہ مجھے اللہ تیرے راستے میں نکلنا ہے، تو مجھے توفیق دینا، کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ توفیق ہم صرف ارادہ کرتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی انسان جب اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا کام کرا لے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ نیکی کی جو قابلیت تھی وہ میرے اندر نہیں تھی، اللہ تو نے توفیق دی تو یہ کام ہو گیا، اس لیے اس میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، نیکی میں تو اللہ کا شکر ادا کیا، اب آپ کہیں گے گناہ بھی تو اللہ نہیں کرائے، نہیں، وہ گناہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، بے یارو مددگار، جاؤ جو مرضی کرتی رہو،
ماں بچے کو چھوڑ دیتی نا، جاؤ اب، جب اس سے ناراض ہے اب جو مرضی کرتے پھرو، چاہے سوئچ میں ہاتھ ڈالو، چاہے کہیں بھی کچھ کرو، آئی ڈونٹ کیئر. اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اب جاؤ جو مرضی کرو. اب وہ بے یار و مددگار ہے، تب وہ گناہ میں پڑتا ہے، تب وہ الٹے راستے پر چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. جب نیکی کے راستے پہ آؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تھام لیا. اور جب اگر اپنے فونز آپ آف کر دیں تو اچھا. اور جب گناہ کے راستے پہ چلے جاؤ تو پھر ڈر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو چھوڑ دیا ہوا ہے، جبھی میں اس راستے پر آ گئی نا. اگر اللہ میرے ساتھ ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ میں گمراہی کے راستے پر آ جاتی. کیوں میرا دل نہیں لگ رہا اللہ کی مجلس میں؟ کیوں میرا دل نہیں لگ رہا اللہ تعالیٰ کے کلام سننے میں؟ کیونکہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہوا. اس پہ تو انسان کو تڑپ جانا چاہیے، اس پہ تو رو رو کے معافیاں مانگنی چاہیے، اور پھر واپس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے دے، مجھے اپنی طرف، میرا رخ اپنی طرف کر لے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. لیکن ارادہ آپ کا چلے گا، آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، پھر وہ توفیق بھی دے دیتا ہے، پھر آپ کے کاموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جابز بھی کر رہے ہیں، بچے بھی سنبھال رہے ہیں، قرآن سیکھ بھی رہے ہیں، آگے سکھا بھی رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی بھی دنیا چل رہی ہے. اور ہم وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں آئے کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا دن عورت کے کپڑے بھی گندے ہیں، گھر بھی گندا ہے، بھاگم دوڑن بھی ہے، ادھر کے کام ادھر کے کام، کام ہے کہ ہو کے ہی نہیں دے رہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا وجہ ہے؟ یہ نہ کہیں کہ ایک سگڑ ہے اور دوسری سگڑ نہیں، نہیں، یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو گیا. جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو جائے اس کی مدد غیب سے آنے لگتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد دیتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اس کے کام بکھر جاتے ہیں. وہ سر کچاتی پھرتی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، بال بھی اڑے ہوئے ہیں، کیا حال و بے حال بھی ہوئی ہے. کام ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا، ہر وقت یہ شکایت ہے ہائے کام بہت ہیں، ہائے کام بہت ہیں، کیا کریں، کام ہی نہیں ختم ہوتے. اور ایک بندہ ہے اس کے سارے ہی کام ہو رہے ہیں. 24 گھنٹے کا وقت تو دونوں کو ہی ملا ہے. ایک امیر ہے اس کو بھی 24 گھنٹے ہی ملتے، اور ایک غریب آدمی ہے اس کو بھی 24 گھنٹے ہی ملتے. مال میں فرق ہو سکتا ہے، رزق دن میں اللہ تعالیٰ کم زیادہ کسی کو دیتے ہیں، مگر وقت تو دونوں کو ایک جتنا ملا ہے نا. کیا وجہ ہے کہ ایک کے وقت میں اتنی برکت، اور کیا وجہ ہے کہ ایک کے وقت سے برکت ہی اٹھ گئی؟ اب سوچتے نہیں کہ میری میں کوئی کمی ہوگی، میری کوئی کوتاہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت ڈال دے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی شاید ہم بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی شادیاں کر دیں گے، تب ہم فارغ ہوں گے، تب ہم کوئی کام کریں گے. کل مجھے بڑی اچھی کسی نے بات بتائی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس نے مجھے کہا کہ کسی نے یہ کہا ہے وین اے وومن thinks her job is done she becomes a grandmother. جب عورت سمجھتی ہے نا کہ اب میں فارغ ہو گئی ہوں، تب وہ نانی یا دادی بن جاتی ہے. اب ان کے بچوں کو سنبھالو. اور اب آپ کو تو مجھے یہاں پہ بہت مطلب میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے. مطلب یہ تو مذاق کے علاوہ ایک بات ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اب میں اپنے بچوں سے فارغ ہو گیا ہوں اور اب میں اللہ کی طرف دھیان لگاؤں، تو اب یہاں پہ تو یہ مسئلہ ہے کہ چاہے بیٹی ہے یا بہو ہے، جب وہ جاب کرے گی تو اس کے بعد اس کے بچے کون سنبھالے گا، نانی یا دادی؟ اب بھی ان کو اپنی آخرت کمانے کا وقت نہیں رہتا. اب بھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اسی روٹین میں واپس چلی جاتی ہیں جس میں وہ پہلے تھے جوانی میں. جیسے اپنے بچے پالے تھے اب دوبارہ اسی طرح ایک سائیکل دوبارہ سٹارٹ ہو گیا. تو آپ اپنی آخرت کے لیے کب وقت نکالو گے؟ آج تو بڑھاپے میں بھی وقت نہیں رہا. جوانوں کو تو وقت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے اندر قناعت ہی ختم ہو گئی نا. ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو پھینکو تو چلو اب وہ سنبھالیں، ہم جاب کریں یا ہم کوئی اور کام کریں. کسی کی تو مجبوری ہوگی، ہر ایک کی تو مجبوری نہیں، ہر ایک تو مجبور نہیں ہے. مگر دیکھو آج ہمارے بڑھاپے بھی اور ہماری جوانیاں بھی کس کو کمانے میں لگ گئی؟ کدھر لگ رہی ہیں؟ صرف دنیا کمانے میں، صرف دنیا کے جنبیلوں میں، صرف بچوں کو ہی پالنے میں. اور پھر فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ جو زندگی کا وقت مل رہا ہے نا، اس کو موت چاٹ جائے گی، ختم ہو جائے گا یہ وقت. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہر صبح شام ایک پکارنے والا کہتا ہے اے لوگو کوچ کرو، اے لوگو کوچ کرو.
चलो चलो चलने का वक्त आ गया।